اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی مقصود اصلی تو حج ہو اور اس کے ضمن میں تجارت بھی کر لو تو تمہارے ثواب میں نقصان نہیں آئے گا۔ البتہ حج کرنے والے کے لیے مقصود اصلی تجارت کو بنانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام کے پاس جا کر اللہ کا ذکر کرو، یعنی تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید اور دعاؤں میں مشغول رہو۔ عرفات ایک میدان کا نام ہے جو مکے سے مشرق کی جانب تقریباً 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حج کرنے والوں کو اس میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں پر ٹھہرنا حج کا اہم ترین فرض ہے، جس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں۔ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد فرائض حج میں سے صرف طواف زیارت باقی رہ جاتا ہے۔ عرفات میں ذکر اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز بھی اسی وقفے میں پڑھتے ہیں۔ سورج چھپ جانے کے بعد مزدلفہ کے لیے واپس ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ جب عرفات جاتے ہیں تو مزدلفہ سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ منا سے عرفات کو جاتے ہوئے درمیان مزدلفہ آتا ہے۔ مشعر الحرام مزدلفہ میں واقع ایک پہاڑ کا نام ہے اور شعائر اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اور اس کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس میدان میں رات گزارنا، مغرب عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا واجب ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے اسی طرح اس کو یاد کرو۔ اخلاص، رجوع اللہ، استحضار، تضرع، عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ایک صحابی رسول حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کہا، واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتے تو نہ ہم نماز پڑھتے اور نہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ نکتہ، دوسری مرتبہ ذکر کا حکم دینے کا مقصد، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہلی مرتبہ ذکر کا حکم دے کر اس کے موقع محل کو بیان کیا ہے، جبکہ دوسری مرتبہ ذکر کا حکم دے کر اس میں اخلاص پیدا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے، یعنی عبادت اور اس کے صحیح طریقوں سے بالکل ناواقف تھے۔ صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے تمہیں پتہ چلا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اس نعمت پر خاص شکر کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں، خصوصاً ہدایت کی نعمت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ نمبر 2، نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ جب اللہ رب العزت ہی نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی ہر نعمت کو اس ذات کی طرف منسوب کریں۔ اس سے شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور نعمتیں ملنے پر عجب اور تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔